بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی تو آج جو ہے ہم آپ حضرات کے ساتھ قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی قربانی کا مہینہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور ہم بات کریں گے کہ قربانی کس پہ کرنا واجب ہے، کس پہ کرنا نہیں واجب، اور قربانی کا وقت کیا ہے، اور قربانی کے لیے جانور کس قسم کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ کس پہ واجب ہے۔ تو قربانی ہمیشہ یاد رکھے اس آدمی کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، اور جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اسی کے لیے قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور جس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اس کے لیے قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی قربانی کرتا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور اتنا مال بھی پاس نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن وہ پھر بھی اس حالت میں اگر قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا جائز ہے اور یہ ثواب ہے اس کے لیے۔ اب صدقہ فطر واجب ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کسی کے اوپر گندم کی صورت پہ واجب ہوتا ہے، اور کسی کے اوپر کشمش کی صورت میں واجب ہوتا ہے جو کہ کافی مہنگی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اسی کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے وہ اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے نہیں۔ اگر اولاد نابالغ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان کی طرف سے واجب نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے واجب ہے۔ ہاں، اگر انسان ان کی طرف سے کرنا چاہے قربانی اپنے بچوں کی طرف سے بھی تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر ایک آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس بیٹے کا اس کاروبار میں حصہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اس کاروبار سے الگ بھی کچھ پیسے ہیں اپنے پاس جو کہ صدقہ فطر کو پہنچتے ہیں، جس سے کہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس صورت کے اوپر اس لڑکے کے لیے بھی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ اور ایک کافی اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ جیسے 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ کی سورج کے ڈوبنے تک قربانی کا وقت ہوتا ہے، تو اگر ایک آدمی کے پاس 12 ذی الحجہ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے مال آ جاتا ہے، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، جیسے کہ عید کے تیسرے دن جس کو کہتے ہیں 12 ذی الحجہ، تو اس آدمی کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہوگا، واجب ہے اس کے اوپر قربانی، کیونکہ اس وقت کے اندر کہ جس کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب ہو سکتی تھی، اس وقت کے اندر اس کے پاس کیا ہے، مال آ گیا ہے۔ اب وہ جو اس کے پاس جو مال آیا ہے اس مال کے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ اب یہ بندہ قربانی کرے۔ تو اس لیے یہ دیکھا کرے، اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے کہ ہمارے پاس اگر کچھ مال آ جاتا ہے 12 ذی الحجہ والے دن، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یعنی عید کے تیسرے دن، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اب تو عید کا وقت گزر چکا ہے، ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے، بلکہ نہیں، اس آدمی کے اوپر بھی قربانی فرض ہو جاتی ہے جس کے پاس عید کے تیسرے دن بھی کچھ مال آ جاتا ہے۔